السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ایک بھی حدیث تمہیں معلوم ہے تو دوسروں تک پہنچاؤ۔ آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث پہنچائی جا رہی ہے تاکہ آپ کو صحیح حدیث کی معلومات ہو سکے اور اس پر عمل کر کے اپنی آخرت سنوار سکیں اور دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ یہ حدیث نہ گزری ہوئی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اپنے خالہ میمونہ کے یہاں گئے تھے۔ اس میں صرف چند جملوں کا اختلاف ہے۔ ایک جملہ کا اختلاف یہ ہے، اس گھر میں گئے نا تو جیسے کہ یہ بستر ہے نا، یہ اس طرح کا لمبی بستر ہے، یہ کیا کیے کہ بستر کے اس طرح سرہنے کی طرف چوڑائی میں سو گئے۔ لمبائی میں دونوں آدمی ادھر سوئے اور یہ سرہنے کی طرف سے چوڑائی میں ایسے سو گئے۔ نیچے بچھا کر کے سوتے تھے اور نیچے بھی وہ ٹاٹ ہوتا تھا اس طرح کا ایک، یہ دیکھو یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہوتا تھا۔ یہ مان لو یا بورا مان لو، کیا مان لو؟ بورا، بس وہی بستر تھا۔ ہم لوگوں کا تو گدا بھی ہوتا ہے، چادر بھی ہوتی ہے، اپنا بھی ہوتا ہے، چلہا بھی ہوتا ہے، ہاں بہت کچھ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر یہی ہوتا تھا۔ یہ اس کے علاوہ کچھ مانو، اس کو بورا سمجھ لو یا کچھ بھی سمجھ لو۔ ایک تو اختلاف یہ ہوا، اس کا تذکرہ وہاں پر نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے، اٹھے اور اٹھنے کے بعد اپنی آنکھ ملنے لگے، آنکھ کو اس طرح خوب اچھا سے ملے، اور ملنے کے بعد آپ نے کیا کیا، 10 قرآن کی آیت پڑھی بغیر وضو کیے ہوئے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کیا، اب وضو کیا۔ کیا کیا؟ اب وضو کرنے کے بعد پھر آپ نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد نماز بہتیں پڑھی، تہجد بھی پڑھی، وتر بھی پڑھی، یا پھر اس کے بعد نفل بھی، یا پھر فجر کی سنت بھی، پھر سو گئے، اور سونے کے بعد مؤذن آیا، جگایا، جگانے کے بعد جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، فجر کی نماز پڑھائی۔ اس میں یہ ہے نا، ترجمۃ الباب یہ قائم کرنا چاہ رہے ہیں، ایک جملہ اور بیسی ہے اس میں، حدیث میں ہے نا کہ بائیں طرف کھڑا ہو گیا تو حضور نماز پڑھتے ہی ان کے کان پہ ڈالا، داہنے کان پر، اور کان کو خوب اچھی طرح سے مروڑا کہ ادھر آؤ۔ تو یہاں پر حضور نے 10 آیت پڑھی تھی نا، لہذا بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت کرنا جائز ہے۔ وہ بھی قال حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن مخرمۃ بن سلیمان عن قریب مولا ابن عباس ان عبداللہ ابن عباس اخبرہ، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کو خبر دی، کن کو؟ حضرت عباس کے جو مولا ہیں یعنی آزاد کردہ غلام ہے قریب، ان کو، وہ یہ قریب یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، اخبرہ انہ بات لیلۃ عند میمونۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ ایک رات گزارے اپنے خالہ میمونہ کے گھر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے تھی۔ بھیا خالہ تو یہ ان کی خالہ تھی۔ فاضطجعت فی عرض الوسادۃ، پھر میں سو گیا، وسادہ میں نے تکیہ کیا آتا ہے، تکیہ کی طرح چورائی میں میں تکیہ کی جگہ پر چورائی میں میں سو گیا۔ واضطجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ فی طولھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہلیہ یعنی ان کی خالہ میمونہ لمبائی میں سو گئے۔ فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، حتی اذا انتصف اللیل، جب رات کی آدھی رات، نصف رات گزر گئی، او قبل ہو یا اس سے تھوڑا سا پہلے، بقلیل او بعدہ بقلیل، یعنی تھوڑا سا اور رات گزر گیا ہو، یعنی آخری تہائی رات مان لو، تو تھوڑا سا رات کا حصہ جب گزرا، استیقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے، نیند سے بیدار ہوئے۔ فجلسا، پھر کیا ہوئے، بیٹھے اسی اپنے بستر پر، یمسح النوم عن وجہہ، جو پوچھ رہے تھے نیند کو اپنے چہرے سے، یعنی اپنے چہرے سے نیند کا خمار کیا کر رہے تھے، اتار رہے تھے۔ اس طرح کرنے سے نیند کا خمار دور ہوتا ہے، یہ والا حصہ جو ہے نا، آنکھ پہ سے مرنے سے نیند کا خمار کیا ہوتا ہے۔ ثم قرأ العشر الآیات الخواتم من سورہ آل عمران، پھر 10 آخری آیتیں سورہ آل عمران کی پڑھی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات، اور بھی ہے اپنا اس 10 آیتوں کو آپ نے تلاوت فرمایا۔ ثم قام الی شن معلق،
پھر شن معلقن کا کیا مطلب؟ وہ پرانا مشکیزہ جو پانی بھر کر کے لٹکا ہوا تھا چھت پر، تو پھر آپ کھڑے ہوئے کس کی طرف؟ شن معلقن، پرانے مشکیزے کی طرف جس میں پانی رکھا ہوا تھا اور چھت پہ لٹکا ہوا تھا۔ فتوضا منہا، تو اس میں سے کیا کیا؟ وضو کیا۔ فاحسن وضوءہ، پھر خوب اچھی طرح سے وضو کیا، وضو کو خوبصورت بنایا، یعنی خوب اچھی طرح سے وضو کیا۔ ثم قام یصلی، پھر آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ قال ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فقمت فصنعت مثل ما صنع، پھر میں نے بھی ویسا ہی کیا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یعنی انہوں نے بھی آنکھ ملا، انہوں نے بھی کیا کیا؟ وہ آیت پڑھی، اور پڑھنے کے بعد انہوں نے بھی وضو کیا، انہوں نے بھی۔ ثم ذهبت فقمت الى جنبه، پھر میں گیا اور میں کھڑا ہو گیا آپ کے پہلو میں۔ فوضع يده اليمنى، پھر آپ نے اپنا دائنا ہاتھ علی راسی، میرے سر پر ڈالا۔ واخذ باذن الیمنى، پھر میرے داہنے کان کو پکڑا۔ یفتلی ہوا، اس کو مروڑ رہے تھے، پکڑ کے کیا کیا؟ کنیٹھی کر دیا، ہاں کان کو مروڑ دیا۔ فصلی رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین، کئی مرتبہ ہوا؟ پھر 2 رکعت پڑھی، 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 پھر 2 رکعت پڑھی۔ کتنا مرتبہ ہوا؟ 6 ہی ہوا، 6 ہوا، ہاں 12 رکعت، 2 کر کے کتنا؟ ثم اوتر، پھر کیا ہوا؟ وطر پڑھا۔ تو اس میں سے کیا لیں گے؟ 12 3 15 نہیں، 12 تہجد، 3 رکعت وطر۔ ثم اضطجع، پھر اس کے بعد ثم استجع، پھر آپ سو گئے۔ حتی اتى المؤذن، پھر مؤذن آیا اور اس کے بعد آپ کو آواز دی۔ فقال، فقام صلی رکعتین خفیفتین، پھر جلدی جلدی 2 رکعت نماز پڑھی، یعنی فجر کی سنت، ہلکی نماز پڑھی، فجر کی سنت۔ ثم خرج فصلی الصبح، پھر نکل کے گئے اور صبح کی نماز پڑھائی۔ یہ حدیث گزری ہوئی ہے، حضرت اسماء حضرت عائشہ کی بہن ہے، کسوف ہوا تھا جس میں یہ اپنی بہن کی آئی تھی، تو دیکھا کہ لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت عائشہ کو بھی دیکھا یہ بھی نماز میں مشغول ہے، تو ان سے اشارتاً پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھا کر کے میں نے اشارہ کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج گرہن ہوا ہے، اس لیے ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی نماز میں کھڑی ہو گئی، حضرت اسماء بھی نماز میں کھڑی ہو گئی۔ اس نماز میں جو کھڑی ہوئی تو اتنی لمبی نماز تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ غش ہو کر یہیں سے ثابت کرنا چاہتے ترجمۃ الباب، غش کھا کر گر جانے سے وضو تو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، یہ دیکھو۔ تو فرمایا کہ غش کھا کر جو گر گئی، اس کے بعد بہت سارے مسائل ہیں، دجال سے ڈرایا، حضور نے فرمایا کہ مجھے بہت سارے فتنے دکھلائے گئے قبر کے اندر، تم سے سوال ہوگا، پھر میرے بارے میں سوال ہوگا، حضور کے بارے میں کہ ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، مردہ سے کہا جائے گا تو وہ کہے گا یہ ہمارے رسول ہیں، یہ ہمارے نبی ہیں، یہ ہمارے پاس ہدایت لے کے آئے، جنہوں نے ہم کو ہدایت دیا، ہم کو ہدایت پہنچایا ہمارے پاس، ہم لوگ ان پر عمل کیا اور پھر ہم لوگ کامیاب ہوئے۔ تو پھر کہا جائے گا کہ تم سو، یہی ہم کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ تم یہی جواب دو گے۔ اور پھر منافق اور شک کرنے والے سے پوچھا جائے گا تو کہے گا ہاں لا ادری، ہم کو کچھ معلوم نہیں ہے، لوگوں کو سنتے ہوئے آیا اس لیے وہی جو کر رہا ہے ہم بھی وہی کر رہے ہیں، وہ صحیح جواب نہیں دے پائے گا۔ یہ حدیث گزر چکی ہے، اس میں جو ٹکرا ہے نا وہاں سے ترجمۃ الباب ثابت کر رہے ہیں۔ لم یتوضا الا من الغشی المثقل، کہ جب تک بے ہوشی والا غشی نہ طاری ہو جائے تب تک وضو، ان کا تو وضو نہیں ٹوٹا تھا۔ غشیو وجالت اصب فوق راسی، اتنا ہوش تھا کہ اپنے سر پر پانی ڈال رہی تھی، ہاں یعنی غش کھا کر گر گئی تھی لیکن ہوش تھا، ہلکا غشی تھا، اس لیے ان کا وضو نہیں ٹوٹا تھا، یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور بھی قال حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک، یہ باب اس سلسلے میں کہ وضو نہیں ٹوٹے گا مگر یہ مثقل سے، یعنی جب تک پورے طور پر بے ہوشی نہ ہو جائے تب تک وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور بھی قال حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن ہشام ابن عروۃ عن امرأتہ فاطمہ عن جدتها اسماء بنت ابی بکر، یہ
ان کی بیوی ہشام ابن عروہ کی بیوی ہے کون؟ فاطمہ. اور ان کی دادی ہیں کون؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا. انہا قالت اتیتو عائشہ، یہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں عائشہ کے پاس آئی، زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ازواج مطہرات میں سے تھی، حینا خسفت الشمس، جب سورج گرہن ہوا تھا، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ، اس وقت لوگ کھڑے تھے، یصلون، وہ کیا کر رہے تھے؟ ہاں، نماز میں مشغول تھے. فَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي، حضرت عائشہ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی تھی. فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ، میں نے کہا لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ لوگ اس حالت میں ہیں. فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ، پھر حضرت عائشہ نے کیا کیا؟ انہوں نے اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے آسمان کی، اس کو دیکھو. وَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ، اور فرمایا سبحان اللہ. فَقُلْتُ آیَةٌ، میں نے کہا کہ کوئی نشانی ہے یہ سورج گرہن ہونا. فَأَشَارَتْ أَن نعم، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، انہوں نے اشارہ کیا ہاں. فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّانِ الْغَشِيُّ، میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. فَقُمْتُ میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. حَتَّى تَجَلَّانِ الْغَشِيُّ، یہاں تک کہ مجھے غشی طاری ہونے لگا. کیا طاری ہونے لگا؟ وَجَعَلْتُ أَصَبُّ فَوْقَ رَأْسِي مَاءً، میں اپنے سر پر کیا ڈالنے لگی؟ پانی ڈالنے لگی. فَلَمَّا انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، حمد اللہ، اللہ کی تعریف بیان کی، واسنا علیہ، اللہ کی بزرگی بیان کی. ثم قال، پھر فرمایا، ما من شیء کنت لم ارہ الا قد رأیتہ فی مقام ھذا، کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی مگر میں نے سب چیز دیکھ لیا اس جگہ، یہاں پر جو میں کھڑا ہوا تھا تو میں نے نماز میں سب کچھ دیکھ لیا. حتی الجنت والنار، یہاں تک کہ میرے سامنے جنت بھی آئی اور جہنم بھی. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ، کہ مجھے یہ بھی وحی کی گئی کہ تم کو قبروں کے اندر کیا کیا جائے گا؟ تمہاری آزمائش ہوگی، تم سے سوال کیا جائے گا. مثل او قریبا من فتنۃ الدجال، مثلاً او قریباً، یعنی ایسا جملہ استعمال کیا یا اس کے قریب قریب کوئی دوسرا جملہ راوی کو شک ہے. ہاں، اس کے بعد فرمایا من فتنۃ الدجال، فتنت دجال کے فتنہ کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا. لا ادری اے ذالک قالت اسماء یوتا احدکم، پھر فرمایا کہ میں نہیں جانتی کہ اسماء رضی اللہ عنہ، یہ ان کی جو پوتی ہے فاطمہ، ہاں، وہ بیان کرے کہ میں نہیں جانتی، مجھے یاد نہیں ہے کہ ذالک قالت اسماء، کہ یہ جملہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یوتا احدکم، جب تم میں سے کوئی لایا جائے گا کہاں؟ قبر کے اندر. فَيُقَالُ لَهُ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ، کہ تمہارا علم کیا ہے اس کے بارے میں، حضور کے بارے میں تمہارا کیا علم ہے؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِنُ لَا أَدْرِي، فرمایا کہ مومن یا موقن، دونوں میں سے کون سا جملہ استعمال کیا یہ مجھے یاد نہیں رہا، یعنی بہرحال مومن ہی لے لو. لا ادری ای ذالک قالت اسماء فیقول ہوا محمد رسول اللہ. قبر میں جب لایا جائے گا تو آدمی کیا جواب دے گا؟ قبر میں میت کیا جواب دے گی؟ ہاں، وہ محمد رسول اللہ ہیں. جاءنا بالبینات والہدی، جو ہمارے پاس آئے تھے واضح نشانیاں اور ہدایت لے کر. فَأَجَبْنَا وَآمَنَّا وَاتَّبَعْنَا، ہم نے آپ کی بات کا جواب دیا، یعنی آپ کے بات پر لبیک کہا، اور ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کی اتباع کی. فَيُقَالُ نَمْ صَالِحًا، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم ہاں نیک بن کر سو جاؤ، نیکوں کی طرح. ہاں، فَقَدْ عَلِمْنَا إِن كُنتَ لَمُؤْمِنًا، کہ ہم کو پہلے سے معلوم تھا کہ تم مومن ہو گے، تمہاری حالت اچھی تھی. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ، بہرحال منافق یا شک کرنے والا، لا ادری ای ذالک قالت اسماء، مجھے یاد نہیں ہے کہ اسماء رضی اللہ عنہ نے کون سا جملہ استعمال کیا. فَيَقُولُ لا ادری، وہ کیا کہے گا میت؟ مجھے نہیں معلوم ہے. لا ادری. سمیعت الناس یقولون شیئا فقلتہ، لوگوں کو سنا کچھ کرتے ہوئے وہی بات میں بھی کرتا. دیکھو، سر کا مسح کرنے کا الگ باب لائیں،
سر کے مسح کے بارے میں مسئلہ یہ ہے، فرض اور سنت۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 1/4 سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2-3 بال چھو لینے سے سر کا مسح ہو جاتا ہے، اور امام مالک، امام احمد ابن حنبل اور امام بخاری کے یہاں پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت کیا ہے، پورے سر کا مسح کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ پورے سر کا مسح۔ لیکن ان کے نزدیک بھی سنت طریقہ کیا ہے، 1-2-3 بال چھو لینے سے سر کا مسح کافی ہو جاتا ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سر کا مسح کیا، اسی طرح ہم سب کو بھی پورے سر کا مسح کرنا چاہیے۔ اب اسی سلسلے میں یہ حدیث پیش کر رہے ہیں، پہلے قرآن کی آیت پیش کریں گے، بابو مسح الراس کلہ لقولی تعالی، بابو مسح الراس کلہ، کہ پورے سر کا مسح کرنے کے بیان میں یہ باب لقولی تعالی۔ اب یہ دلیل میں سب سے پہلے قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سب مسح کرو اپنے سر کا، تو سر سے پورا سر مراد لیا جائے گا کہ کم کچھ کم حصہ مراد لیا جائے گا، پورا سر مراد لیا جائے گا؟ اس لیے امام بخاری پورے سر کا مسح فرض۔ وقال ابن المسیب المرأة بمنزلة الرجل، کہ عورت اور مرد کے میں فرق ہے کیا؟ نہیں، عورت اور مرد دونوں کا برابر مسئلہ ہے۔ یمسح علی راسہ، عورت بھی اپنے سر کا مسح کرے گی۔ وَسُئِلَ مَا لَكَ أَجَزِّي أَن يَمْسَحَ بَعْضُ رَاسِهِ، کہ وہ بعض سر کا مسح کر سکتی ہے، اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے۔ فَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عبداللہ ابن زید، تو انہوں نے عبداللہ ابن زید کی حدیث سے دلیل لیا ہے، جو حضرت عبداللہ ابن زید کی حدیث کہ وہ یہ والی ہے، بعد میں جو آ رہی ہے نا حدیث، اس سے انہوں نے دلیل لیا۔ اس میں کیا ہے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثْنَا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن عمرو ابن یحییٰ المازنی عن ابیہ ان رجلا قال لعبداللہ ابن زید وهو جد عمرو ابن یحییٰ اتستطیع ان ترینی کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے؟ فقال عبداللہ ابن زید، تو عبداللہ ابن زید نے کہا نعم، ہاں بتا سکتے ہیں۔ فدعا بماء، پھر پانی منگایا، فافرغ علی یدہ، پھر انہوں نے پانی بہایا اپنے ہاتھ پر، فغسل یدہ، پھر اپنے آپ نے کیا کیا، اپنے ہاتھ کو دھویا، مرتين 2 مرتبہ، ثم مضمض، پھر کلی کیا، واستنثر 3، پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر سرکا، ثم غسل وجهه 3، پھر چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، ثم غسل یدیہ مرتين، پھر اپنے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھویا، مرتين 2 مرتبہ دھویا۔ یہاں پر جن کا جملہ کیا ہے، 2 مرتبہ، الی المرفقین، کہنی سمے، ثم مسح راسہ بیدہ، پھر انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا اپنے ہاتھ سے، فاقبل بہما وادبر، پھر انہوں نے آگے سے پیچھے کی طرف لے، فاقبل بہما وادبر، اور پیچھے سے آگے کی طرف لائے، وبدا بمقدم راسہ، پھر انہوں نے شروع کہاں سے کیا، کیسے لے گئے، ایسے لے گئے، تب ایسے لائے، شروع کیا آگے سے، ثم غسل رجلیہ، پھر کیا کیا، دونوں پاؤں کو دھویا، یہ حدیث ہے۔